پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے, گڈ سے, گڈ ورڈز, گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. And then the one who is hostile to you will become as a devoted friend. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنس اور جینٹلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو, پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. But none is granted it except those who are patient. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. And none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے, یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. They are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں, وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے, نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو, آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز؟ اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی. اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں, ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ. تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبی الدار. ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے, بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا, یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا, ہم صبر نہیں کرتے. ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں, ہم اپنے سبلنگز کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں. اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہی عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا, اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے, یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے, یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہی عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں, ان کو نماز کی دعوت دے کے, ٹھیک ہے نا, ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ, عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی, میوزک تو یہ ہے, میوزک تو وہ ہے, میوزک روح کی غذا ہے, میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ. میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی. سیذکر من یخشیٰ, جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں, وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں, کیا پتہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو, اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی, ایک ہے کہ آتے جاتے
آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں, اس کو نماز کی طرف لائیں, اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے, آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے, آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے, وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے, پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج, علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ, نرم مزاج ہوں, جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس, صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری, یہ 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا, آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں, آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتہ. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے, پیار سے, سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا, ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ اسپیکٹ, یہ ہو گیا پہلا اسپیکٹ. پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں, اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے, تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2 ریگارڈنگ دی سیکنڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ, اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو, انبیاء کو یہ میسج دے رہے ہیں